جب بادشاہ زادی نے ادھر دیکھا تو کافی لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ زادی خود دیکھ کے حیران ہو گئی۔ ایک انسان زخمی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی گردن پہ 2 دانت کا نشان تھا، جیسے کہ کسی نے 2 دانتوں سے اس کا خون پینے کی کوشش کی ہو۔ بادشاہ زادی اس بات سے بہت لے کے پریشان ہوئی۔ بادشاہ زادی نے جب دیکھا کہ ادھر بادشاہ کے ملازم بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو بادشاہ زادی نے ادھر سے پاؤں واپسی قدم پیچھے کی طرف لے لیے۔ اب بادشاہ زادی جو تھی اس آدمی کی تلاش میں تھی جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ اب بادشاہ زادی ہر وقت اسی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ بہت ٹائم گزر گیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ آیا۔ بادشاہ زادی نے اس سے سوال کیا کہ جس بچے کو میں نے جنم دیا وہ تم سے ہے، تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ زادی یہ کیسا سوال ہے، میں تو ایک مزدور انسان ہوں۔ دل آپ کا بھی مجھ پہ آیا تھا، میرا بھی دل آپ پہ آیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بادشاہ زادی کو اس نے مطمئن کیا، لیکن بادشاہ زادی اس کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئی۔ بادشاہ زادی نے کہا، اچھا۔ بادشاہ زادی اس کے سامنے چپ ہو گئی، چلا گیا وہ۔ بادشاہ زادی نے جب اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو بادشاہ زادی کو اس کے پیروں کے نشان کہیں سے بھی نہیں ملے۔ اس سے بادشاہ زادی کو شک پڑ گیا۔ بادشاہ زادی ایک اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑی۔ کسی بزرگ کے پاس جاتی ہوں، اس کی معلومات لیتی ہوں۔ کسی بزرگ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ زادی کے اوپر جو بھی لمحات گزرے، بادشاہ زادی نے اس آدمی کے سامنے سب بیان کیے، اس بزرگ کے سامنے، کہ میرے ساتھ ایسے ایسے حادثہ ہوا ہے، اس کی خود بھی میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے بادشاہ زادی کو کہا، کچھ دیری خاموشی اختیار کر لو، تمہارے لیے یہی اچھا ہے۔ کوئی وقت ایسا آئے گا جب اگر تم ایسے شور مچاؤ گی تو بادشاہ کے سامنے تمہارا سارا خلاصہ اوپن ہو جائے گا۔ کچھ وقت ایسا آئے گا جب سب باتیں اوپن ہو جائیں گی تمہارے سامنے۔ اب بادشاہ زادی بہت جلد بازی میں تھی، اس چیز کا جلدی سے جلدی حل ملے اور اس چیزوں سے آزاد مجھے کیا جائے۔ بادشاہ زادی کو بہت گھٹن محسوس ہونی شروع ہو گئی اس باتوں سے۔ وہ پریشان تھی اس باتوں کو لے کے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ بادشاہ زادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ زادی نے بادشاہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور بادشاہ زادی نے کہا، مجھے تھوڑا سا اپنا ٹائم دیں، میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ زادہ جب آیا تو بادشاہ زادے نے کہا کہ ہمارا جو وارث ہے، تمہیں پتہ ہے وہ جنگلوں میں جاتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے جانوروں کا شکار کرتا رہا، اب وہ انسانوں کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے جنم تم میں سے لیا ہے، کیا معاملات ہیں؟ بادشاہ زادی اب خود سوچ میں تھی کہ بادشاہ کو میں یہ باتیں بتا دوں یا نہیں۔ بادشاہ زادی نے کچھ عقل مندی سے کام لیا اور بادشاہ کے سامنے خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ زادی نے کہا، آپ کو وہم ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آیا کریں آپ۔ بادشاہ زادی نے اس کو مطمئن کر لیا۔ بادشاہ زادی کو پتہ تھا اگر ایسا کوئی معاملات ہوا تو بادشاہ مجھے بھی قید کروا دے گا اور میرے بیٹے کو بھی قید کروا دے گا، اور اس آدمی کو بھی کہیں نہ کہیں سے بادشاہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ اس بزرگ کے پاس گئی تو بادشاہ زادی نے کہا، مجھے وہ شخص چاہیے جس کا اب میں انتظار کرتی رہتی ہوں اور وہ لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ وہ کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور مجھے یقین دلا کے واپس چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا، اس بار آئے تو بادشاہ زادی آپ اس کے پیروں پہ غور کرنا، جن پیروں کے نشان نہیں ملتے، جنات اور دیو جو ہوتے ہیں، ویمپائر جن کو کہا جاتا ہے، ان کے پیر نہیں سیدھے ہوتے، تمہیں خود بخود ہی اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔
لیکن اتنا ٹائم گزارنے کے باوجود بھی بادشاہ زادی کا اس کے پیروں پہ کیوں نہیں دھیان گیا۔ بادشاہ زادی یہ باتوں میں الجھ کے رہ گئی۔ بادشاہ زادی نے اس کا انتظار کیا۔ وہ شخص آیا۔ بادشاہ زادی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ تم نے انسانوں کا روپ لیا ہوا ہے، تم کوئی چیز ہو، کوئی مخلوق ہو؟ کون سی مخلوق ہو؟ اس نے پھر بادشاہ زادی کو بتایا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، میرے بیٹے کو مروا دیا جائے، وہ ورنہ انسانوں کو بہت مشکل میں ڈال دے گا۔ تم نے ایک انسان کو نہیں، ایک جن کو خود میں سے جنم دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت شکتیشالی اور پاورفل ہے، اس لیے اس کا کوئی حل ایسا نکالنا جس سے اس کو کوشش کرنا، پہلے قید کافی عرصہ کروا دینا۔ بعد میں بادشاہ زادی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اب دوبارہ کبھی نہیں ملنے آؤں گا، تمہیں میری اب اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن بادشاہ زادی کے اس کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوا تھا۔ بادشاہ زادی نے کہا تم جو بھی ہو مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب بس مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، اب میں تمہارے بنا بھی نہیں رہ سکتی، مجھے کبھی نہ کبھی ملنے آ جایا کرنا۔ اس نے کہا میں کوشش ضرور کروں گا بادشاہ زادی آپ کے لیے۔ لیکن اس جن نے کہا بادشاہ زادی کو جیسے میرا بیٹا کر رہا ہے ایسے میں نے کبھی نہیں کیا، نہ ہی میں نے جانوروں کا کبھی خون پیا ہے، نہ میں نے انسانوں کا کبھی خون پیا ہے، نہ میں نے انسانوں کو کبھی ٹھیس اس طرح کی پہنچائی ہے۔ لیکن وہ دونوں نسلیں جب مل گئیں تو وہ ایک عجیب سا اس نے کہا یہ قید دنیا پہ برس پڑا۔ اب بادشاہ زادی یہ ساری باتیں سن کے وہ اللہ والے کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ زادی نے اس کے سامنے سب مسئلہ رکھ دیا کہ اس نے مجھے بتا دیا ہے وہ جن ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے بادشاہ زادی کو ایک چراغ دے دیا۔ اس نے کہا جب تم اس کو 3 دفعہ اس کے نام سے پکارو گے تو یہ اس میں قید ہو جائے گا تمہارا بیٹا، لیکن تمہیں نظر یہی آنا چاہیے کہ تم واقعہ ہی اسے قید کرنا چاہتی ہو۔ بادشاہ زادی نے کہا یہ کام تو میں کر لوں گی، بادشاہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا کسی بھی اپنے نوکروں کے ہاتھ ایک لاش جنگل میں رکھوا دینا اور اس کا منہ کی شناخت مٹوا دینا اور کہنا ہمارے بیٹے کو کوئی جنگلی درندہ کھا گیا۔ اس طرح بادشاہ کو کہہ کے مطمئن کر لینا اور اس کو اس کے کیے کی سزا دلوا دو۔ اب بادشاہ زادی نے اس کے کہنے کے مطابق اس طرح ہی کیا۔ ایک جنگل میں لاش رکھوا دی گئی اور اس کو اپنے بیٹے کا نام دے دیا گیا۔ اب اس جن کا کیا کرنا تھا آگے؟ اس جن کا بادشاہ زادی نے 3 دفعہ نام لیا تو وہ ایک چراغ میں قید ہو گیا۔ اب بادشاہ زادی نے کہا یہ کیوں نہ میں وہ اللہ والے کو ہی دے آؤں۔ بادشاہ زادی اس بزرگ کے پاس آ گئی۔ اس کو بادشاہ زادی نے کہا میں نے ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس لیے مجھے آپ سے زیادہ کسی پہ یقین نہیں ہے، اب اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، یہ میری ایک امانت آپ کے پاس ہے اور ایک میرا یقین بھی۔ اور بادشاہ زادی نے اس کو یقین دلایا کہ تمہارے تمام خرچے اور تمہاری ہر طرح کی آج سے زندگی میری ہوئی، آج کے بعد تمہاری پریشانی میری پریشانی ہوئی، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ہوگا، جتنا خزانہ چاہیے ہوگا تمہیں یہاں پہ بیٹھے بٹھائے مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے چراغ یہ جو تھا اس نے اپنی بیٹی کی سپرد کر دیا۔ اس نے کہا اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ اب وہ بزرگ کی جو بیٹی تھی وہ بہت ہی کالی تھی، اس کا رنگ بہت ہی سانولا تھا، اس نے بہت وہ اس چیزوں سے پریشان تھی، اس میں کیا ہے ایسا جو مجھے میرے بابا نے یہ دیا ہے۔ اس بزرگ نے اپنی بیٹی کی سپرد کر دیا۔ اب بیٹی کے دل میں لالچ تھا، میں اس کو دیکھوں یہ کیا چیز ہے۔
اس نے اس کو اٹھا اٹھا کے مارا بھی، زمین پہ پٹکا بھی، لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ اس نے اس کو 3 دفعہ ایسے ہاتھ کے ساتھ سلایا تو اس میں سے وہ جن آزاد ہو گیا۔ اس نے بادشاہ زادی کو سب سے پہلے جا کے ختم کیا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ میری ماں نے مجھے قید کروانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے بادشاہ سے بدلہ لیا، اس نے بادشاہ کو بھی ختم کر دیا۔ اب وہ اپنی نسلیں تباہ کرنے پہ آ گیا ہوا تھا۔ اب وہ رکے سے نہیں رک رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کی خواہشوں کا پابند ہو گیا جو اس لڑکی نے کسی بھی حالت میں اسے پوری کروانی تھی۔ اب وہ شرطیں ایسی ہیں کہ جیسے سن کے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسی اس کی شرطیں تھی جس کو اس نے پوری کرنا ہی کرنا تھا۔ اس نے ان کو تو ختم کر دیا، وہ کتنا درندہ کس حساب سے ہو گیا ہوگا، جن کو بھی کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کو اپنے بابا کی سچی تلاش میں بھی نکلنا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں کو ختم کیا، اس وقت اس نے اسے ساری معلومات لے لی تھی کہ میں آپ کے گھر میں، انسانوں کے گھر میں، ایک بادشاہ کے گھر میں کیسے پیدا ہو گیا۔ اس نے اس کو بھی ڈھونڈنا تھا، اس لڑکی کی 3 خواہشیں بھی پوری کرنی تھی۔ اب اس کی خواہشیں کیا تھی، یہ آپ کو ملے گا پارٹ اس کے 3 میں۔ لیکن آپ جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔